بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تھی۔ اس میں ہم اصل نمبر 12 پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ درس میں اس کا آغاز آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ آج ہم اس کے اگلے پہلو کو ملاحظہ کریں گے، کیونکہ قدر تفصیلی یہ اصل ہے۔ یہ اصل حقیقت میں مربوط ہے قوت خیال سے، لیکن سیر نزولی کے اعتبار سے۔ عرفاء کے نزدیک دو طرح سے ہمارے پاس ایک نوع ارتقاء موجود ہے، یا یہ کہہ لیں کہ دو قوس میں تقسیم کرتے ہیں وہ انسان کے سفر کو۔ ایک قوس نزولی ہے اور ایک قوس صعودی ہے۔ قوس نزولی یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت کا اترنا یا نزول کرنا، اور قوس صعودی کی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کمال اور ارتقاء کا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھنا یا جانا۔ صعود عربی میں کہتے ہیں چڑھنے کو، نزول کہتے ہیں اترنے کو۔ اس اصطلاح کو سابقاً بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا چکا ہے، لہٰذا اس میں ہم ابھی مختصر طور پر صرف اشارہ کریں گے اور اصل بحث میں وارد ہو جائیں گے کہ قوس ہمارے پاس قوس نزولی یعنی حقائق کا ایک نوع اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جاری ہونا، اجرا ہونا یا آنا ہے، اور پھر ان حقائق کا اس عالم مادہ میں نشو و نما پا کے اپنے ارتقاء کا سفر کرنا، کمال کا سفر کرنا، یہ صعود کہلاتا ہے۔ بس اترنے کو کیا کہتے ہیں؟ نزول۔ اور نزول کے بعد اس کا واپس جانا کیا کہلاتا ہے؟ صعود۔ اس کے اوپر ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت کریمہ دلالت کرتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، یعنی انسان کا جو وجود ہے، اس کی خلقت ہے، ان حقائق کا جاری ہونا، صادر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قوس نزولی کے اعتبار سے، یعنی اللہ کی طرف سے جب یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں، ہم نے عالم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 3 عوالم ممکنات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو عالم متعلق ہے اسے عالم لاہوت قرار دیا گیا۔ پھر جو قیامت سے یا عالم عقل سے تعلق رکھتا ہے اسے مثلاً عالم ایک لاہوت ہے، ایک ہمارے پاس ملکوت ہے اور ایک ناسوت ہے۔ کون سا ایک عالم ہمارے پاس رہ گیا؟ الہی، یعنی عالم لاہوت ہو گیا۔ پھر عالم خیال، عالم جباروت۔ عالم عقل کو کہتے ہیں عالم جباروت۔ عالم جباروت کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ عالم ملکوت کہلاتا ہے، اور یہ دنیا عالم ناسوت۔ یہ 4 عوالم ہمارے پاس ہیں۔ بس پہلا عالم کس سے متعلق ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، وہ عالم لاہوت ہے۔ پھر دوسرا قیامت سے یا عالم عقل سے جو تعلق رکھتا ہے وہ عالم جباروت کہلاتا ہے۔ تیسرا جسے آپ اپنے عالم صعود یعنی قوس صعودی کے اعتبار سے اس کا نام برزخ ہے، لیکن نزولی کے اعتبار سے عالم ملکوت یا عالم ذر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آخری ہمارے پاس عالم ہے عالم ناسوت، جسے دنیا یا عالم طبیعت بھی کہا جاتا ہے۔ بس یہ قوس نزولی کے اعتبار سے نام تھے۔ قوس صعودی کے اعتبار سے جو نام ہمارے پاس آتے ہیں ان میں پہلا ہے دنیا، دوسرا ہمارے پاس یہ عالم طبیعت بھی اسے کہتے ہیں۔ قوس صعودی کے اعتبار سے پھر دوسرا عالم ہمارے پاس کیونکہ واپسی پہ ہے تو واپس جو لوٹنا ہے اس میں دوسرا عالم ہمارے پاس عالم برزخ کہلاتا ہے۔ تیسرا عالم عقل یا عالم قیامت کہلاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس پھر یہ ارتقائی سفر ہے۔ بس قوس نزولی میں اترنا ہے اور قوس صعودی میں واپس بڑھنا ہے، ترفع ہے، یعنی جانا ہے۔ قوس نزولی میں مثلاً عالم جبروت سے یا عالم امر سے چیزیں خلق ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وسائط خلق کیے ہیں،
اور عالم ملکوت کے اوپر جلوہ گر ہوتی ہیں، پھر عالم ملکوت سے عالم دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اب جب عالم دنیا سے واپس جانا ہے تو پہلے کون سا عالم آئے گا؟ یہ دنیا خود ایک عالم ہے، پہلے عالم برزخ آئے گا۔ اسے برزخ تب کہتے ہیں کہ جب قوس صعودی کے اوپر ہے سفر آپ کا، یعنی واپسی پہ۔ قوس نزولی میں برزخ کا نام کیا ہے؟ عالم ملکوت۔ یہ اصطلاحات ہمیں کئی معنی سمجھنے میں مدد دیتی ہیں، اس لیے ان اصطلاحات کو ہمیں دقت سے لینا چاہیے کہ قوس نزولی میں جسے ملکوت قرار دیا ہے، قوس صعودی میں اسے عالم برزخ یا عالم قبر آپ نے قرار دیا ہے۔ جب وہ قوس نزولی میں ہے تب آپ برزخ اسے نہیں کہیں گے، تب آپ اس کو مثلا عالم قبر نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ کیا نام رکھتا ہے؟ وہی ایک جہان ہے، لیکن قوس نزولی کے وقت اس جہان کا نام عالم ملکوت ہے۔ اور عالم ذر بھی جو روایات کی طرف اشارہ ہے کہ اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم ملکوت ہی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جب قوس صعودی ہے، آپ نے واپس پلٹنا ہے، آپ کا ارتقائی سفر ہے، تو تب آپ کے لیے عالم برزخ کہلائے گا، عالم قبر کہلائے گا، یہی جسے آپ نے عالم ملکوت کہا تھا۔ اور جسے آپ نے عالم جبروت کہا تھا وہی قیامت کہلائے گی، وہی عالم عقل کہلاتا ہے۔ لہذا یہ نام ہمارے پاس متعدد آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ابھی تک ہم جو گزشتہ اصول پڑھ چکے ہیں، یعنی 12 سے پہلے اصل جو پڑھی ہیں، اس میں ہم نے قوت خیال کو قوس صعودی کے اعتبار سے پڑھا ہے، لیکن اب ہم جب پڑھ رہے ہیں تو یہ قوس نزولی کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ قوس صعودی اور قوس نزولی یہ اصطلاحات بڑی اہمیت کی حامل اصطلاح ہیں، لہذا اس کو حقائق کی دنیا کے دامن میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حقائق نازل ہوتے ہیں تو ان حقائق کے نازل ہونے میں کیا ہمارے پاس عوالم کے نام پڑھ رہے ہیں؟ پہلا ہے عالم جبروت، دوسرا عالم ملکوت، اور تیسرا عالم ناسوت جو دنیا ہے۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ عالم جبروت مجرد تام ہے، عالم ملکوت مجرد ناقص ہے، جبکہ عالم دنیا اس میں مجرد اور مادہ ان کا باہمی ارتباط ہے، یہاں پہ وجود مادی ہے۔ اب جب آپ قوس صعودی کی طرف جائیں گے تو پہلے آپ سامنا چونکہ واپس جا رہے ہیں، یہ دونوں جہان ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، طول میں نہیں ہیں۔ ویسے یہ عوالم کیا ہیں؟ طول میں، پہلے عالم جبروت، پھر عالم ملکوت، پھر عالم ناسوت۔ یہ کس میں ہے؟ طول میں، جیسے ایک بلڈنگ کے طبقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے یہ 3 عرفا کا کہنا ہے کہ یہ 3 طول میں ہیں۔ لیکن جب آپ واپس جائیں گے، یعنی قوس صعودی کی طرف سے دیکھیں، تو یہاں پہ آپ جس کو عالم ناسوت کہہ رہے ہیں وہی عالم دنیا کہلا رہا ہے، جو عالم ملکوت کہلا رہا ہے وہی عالم قبر اور عالم برزخ کہلا رہا ہے، جسے عالم جبروت کا وہی کیا کہلا رہا ہے؟ قیامت یا عالم عقل کہلا رہی ہے۔ واضح بات۔ لہذا قوس نزولی میں جو تقسیم ہے طول میں، اس کے بالکل ہم عرض، بالکل اس کے مد مقابل آپ کے پاس کیا ہے؟ قوس صعودی ہے، طول میں نہیں ہے۔ یوں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جبروت، ملکوت، ناسوت، دنیا، برزخ، پھر قیامت، نہیں، اس طریقے سے طول میں نہیں ہے۔ یہ 3 جہان طول میں ہیں، جبروت، ملکوت، ناسوت کیا ہیں؟ یہ طول میں ہیں۔ طول سے مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے نیچے سے اوپر جانا ہے تو پہلے مادی عالم آئے گا، مادی جہان آئے گا، پھر آپ کے پاس جو دوسرا آئے گا وہ مجرد ناقص جہان آئے گا، واپس اگر جانا ہے، پھر آپ کے پاس مجرد تام آئے گا جس میں تجرد ناقص بھی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے نزول کرنا ہے تو پہلے کیا آ رہا ہے؟ مجرد تام، پھر مجرد ناقص، اور پھر یہ عالم مادہ آ رہا ہے۔ بس یہ طول میں اور طول کے بعد ہم عرض میں یہ سارے کے سارے موجود ہیں، یہ سارے ایک عرض میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ بس ایک طول ہے اور ایک ہمارے پاس عرض کی صورت بن جاتی ہے۔ طول اور عرض کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ طول جب آتا ہے تو پھر ایک کا تعلق دوسرے عالم سے ہوتا ہے اور ایک علت اور دوسرا معلول قرار پاتا ہے۔ مثلا جب قوس نزولی ہے
تو جو کچھ ملکوت میں ہے وہ معلول ہے، اور جو جبروت ہے وہ علت ہے۔ اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ بھی آتا ہے وہ کیا ہے؟ عالم اس دنیا میں وہ معلول ہے، اور اس سے پہلے والا کیا ہے؟ عالم ملکوت، وہ علت ہے۔ عالم ملکوت علت ہے، اور اس دنیا میں جو کچھ ہے کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس عالم ناسوت جو ہے وہ معلول ہے۔ بس یہ علت اور معلول کا دوسرا ہمارے پاس ضابطہ ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر عقلی دلیل ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، اور فلسفی زبان میں اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ ابھی تو ہم ایک نتیجے کے طور پہ اسے سن رہے ہیں، ابھی نتیجے کے طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن علت اور معلول کیسے ہیں؟ مثلا علت اور معلول سے کیا مراد ہے؟ آگ لگے گی تو حرارت ہوتی ہے، آگ کیا ہے؟ علت اور حرارت معلول ہے۔ پس ملکوت میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کی علت کون ہے؟ عالم جبروت ہے۔ اور اس دنیا میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے اس کی علت کون ہے؟ عالم ملکوت ہے۔ یہ عرفاء کا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا سے جب آپ صعود کریں گے، جب آپ بلند واپس جائیں گے، جب آپ ترفع کریں گے، ارتقاء کریں گے، کمال کی طرف بڑھیں گے، یعنی مادے سے مجرد کی طرف جائیں گے، تو یہاں پہ جو کچھ ہے وہ علت ہے اگلے جہان کے لیے، وہ معلول ہے اس کا۔ اور پھر اسی طریقے سے قیامت جو ہے معلول ہے اس کے اعتبار سے ایک علت کا۔ اب آئیں اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیج اتارا زمین پر، تو بیج کے اندر جو کچھ تھا وہی اس سے اگے گا۔ یہاں پہ عرفان کافی مطالب کو حل کرتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ ایک نوع شبہات بھی جمع ہوتے ہیں۔ ان شبہات کے جوابات عمیق مباحث میں جا کر ہی حل ہوں گے، جو ارادہ اختیار و جبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال اس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی برپا ہو رہا ہے اس کی بنیادی علت کیا ہے؟ وہ عالم ملکوت ہے۔ اس لیے عرفاء اس بات کے تکرار کرتے ہیں اپنے اشعار میں بھی، عرفاء نے اس کو کثرت سے ذکر کیا ہے کہ ہر انسان دنیا میں ہر کام نہیں کر سکتا، وہ وہی کام کر سکتا ہے جس کی اللہ نے اسے قابلیت دی ہے۔ جو اللہ نے اسے قابلیت دی ہے وہی کام کر سکتا ہے۔ یعنی جس نے دشمن خدا تھا اس کے اندر اسی کی قابلیت تھی تو وہ دشمن خدا بنا، اور جتنے کمال تک پہنچنے کی قابلیت تھی اس کمال تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ اور جو صاحبان ہدایت ہیں ان میں یہ قابلیت تھی کہ صاحبان ہدایت بنے، اور جہاں تک ان میں قابلیت موجود تھی اور استعداد موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اس کمال تک انہیں اس دنیا کے اندر پہنچایا۔ ادھر اختیار اور جبر کے اعتبار سے مختلف ہمارے پاس سوال جمع ہوتے ہیں، لیکن اس کو آئندہ کے دروس میں حل کریں گے۔ ابھی اگر ہم اس مسئلے کو، کیونکہ یہ ہمارے ابھی موضوع سے اولاً باہر ہے، نمبر دو مقدمات سارے کے سارے حاضر نہیں ہیں کہ ہم شبہات کے جوابات، یعنی سوال کا جواب فوراً دیا جا سکے، اس کے لیے ایک نفس الامر کی بحث ضروری ہے۔ اختیار اور جبر کی بحث کو سمجھنے کے لیے نفس الامر کی بحث انتہائی ضروری ہے، وجود اور ماہیت کی بحث انتہائی ضروری ہے۔ تو بہرحال ابھی ہم ان مباحث، کیونکہ یہ عمیق ترین مباحث ہیں فلسفے کی بھی اور عرفان کی بھی، تو اس لیے ابھی ہم اس کو صرف نظر کرتے ہیں، لیکن آپ کی خدمت میں ایک نتیجہ عوالم کے اعتبار سے بتایا تاکہ یہ معلوم ہو کہ اصل 12 12ویں اصل میں جو مطلب پڑھ رہے ہیں یہ قوس نزولی کے اعتبار سے ہے۔ اس سے پہلے جو ہم قوت خیال کو پڑھ چکے ہیں وہ کس کے اعتبار سے تھا؟ قوس صعودی کے اعتبار سے تھا۔ دونوں میں جہانوں کے نتائج میں فرق ہے۔ دیکھیں عالم مادہ جو ہمارے سامنے ہے اس کی اپنی خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات اسی دنیا میں رہیں گی۔ مثال کے طور پہ عالم مادہ میں اجسام ہیں، اجسام کا وزن ہوتا ہے، ان کے گہرائی ہے، عمق ہے۔ جسم کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جس کے اندر لمبائی چوڑائی گہرائی موجود ہو، تو یہ 3 ڈائمینشنل جو چیز ہوتی ہے وہ جسم کہلاتی ہے۔ اچھا، اس دنیا کا جو جسم ہے وہ اس دنیا کے ساتھ مختص ہے۔ اگلا جہان چونکہ جسمانی ہے ہی نہیں، ادھر یہ جسم بھی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ جیسے خواب ہے، جیسے خیال ہے۔ خواب اور خیال میں آپ چیزیں دیکھتے ہیں یا نہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے حقیقت ہے، لیکن اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وزن کبھی خیال میں محسوس ہوا آپ کو اشیاء کا؟
اگر اشیاء کا وزن محسوس ہوتا تو انسان کتنا بھاری ہو جاتا، صحیح، اس کا وزن نہیں، لیکن رنگ ہے، صورت ہے، لمبائی چوڑائی کا احساس آپ کو ہوتا ہے، لیکن وزن نہیں ہے۔ بس مادے کی خصوصیات اگلے جہان میں نہیں ہیں۔ جو مجرد تام ہے اس میں صورت کا بھی دخل نہیں ہے، وہ مجرد تام ہے۔ پھر ان کی خصوصیت میں فرق آ جاتا ہے۔ جو عالم مادہ ہے، بس ایک خصوصیت تو دیکھیے ادھر، مادے کی کیا خصوصیت ہے؟ وزن ہے، جسم ہے، وزن ہے، یعنی چھوئیں تو آپ کو لمس محسوس ہوگا کس عنوان سے؟ جسم ہونے کے اعتبار سے، اور وزن اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ہاں پھر صورت بھی ہے، رنگ بھی ہیں، لمبائی چوڑائی گہرائی اور یہ چیزیں دیگر خصوصیات ہیں، مثلا آگ کی گرمائش ہے، حرارت ہے، دیگر چیزیں ہیں۔ دوسری چیز جو اس دنیا میں ہے وہ ہے تدریجی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ قوس نزولی کے اعتبار سے ہمارے لیے آج کے درس کا اہم نقطہ ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ عالم مادہ میں ہے اس کی نشو و نما مرحلہ با مرحلہ ہے، تدریجاً ہے، یک لخت نہیں ہے، یک لہجہ نہیں ہے، صحیح ہے، دفعتاً نہیں ہے، فوراً نہیں ہے، سارے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے کوئی یہاں پہ چیز فوراً جنم نہیں لے گی، بلکہ کس طرح سے؟ تدریجاً ہے۔ اس فلسفے کو اگر آپ سمجھ لیں، یہ جو تدریجاً کہ عالم مادہ میں اشیاء کا ارتقاء، چاہے وہ ارتقاء گمراہی کے طور پر ہو، چاہے وہ کمال اور ارتقاء ہدایت کے اعتبار سے ہو، ہر دو لحاظ سے وہ کیا ہے؟ تدریجاً۔ بالفاظ دیگر، ایک پھول آیا وہ خوشبودار اور مٹھاس والا ہے یا کڑوا ہے اور بدبودار ہے، آپ کہیں گے اس کا فیصلہ تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ تدریجاً نشو و نما پاتے ہوئے اس جگہ اور سطح تک پہنچے جہاں پر وہ یہ اثر ہمارے سامنے نمایاں کرے، اس سے پہلے معلوم نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کون سا بندہ صالح ہے اور کون سا بندہ طالح ہے، یعنی فاسد ہے؟ کون سا بندہ صالح ہے اور کون سا بندہ طالح یعنی فاسد ہے، گمراہ ہے، حق راہ سے ہٹا ہوا ہے، غیر صالح ہے؟ کیسے پتہ لگے گا؟ تدریجاً تدریجاً اس کے اندر ارتقاء ہوگا، یہاں تک کہ وہ کھل جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ نمایاں ہو جائے گا کہ یہ صالح تھا یا غیر صالح تھا۔ اب یہاں پہ جب تک ایک چیز اپنے جگہ تک نہ پہنچے اس سے پہلے اس کے لیے ہم اہتمام بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو زندگی دی ہے کہ جس نے جس جگہ تک پہنچنا ہے وہ اس جگہ تک پہنچے، اور پھر وہی اس کے لیے نصیب قرار پائے، وہ اس کے لیے آخرت قرار پائے، اور وہ اسی کے ہمراہ زندگی بسر کرے گا۔ لہذا یہ ہے باطنی ایک حرکت کا نام ہے۔ بس عالم مادہ کی خصوصیت کیا ہے؟ تدریجاً ہے، مرحلہ با مرحلہ ہے، کوئی چیز فوراً نہیں ہو سکتی، دفعتاً نہیں ہو سکتی، ہر چیز کیا ہے؟ تدریجاً ہے، مرحلہ با مرحلہ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مراحل تیز طے کرا دیے، یہ ممکن ہے، لیکن مرحلہ با مرحلہ ہے۔ لیکن عالم آخرت جو اس کے مقابلے میں ہے، عالم آخرت اس کے مقابلے وہاں پہ ہر چیز کیا ہے؟ دفعتاً ہے، ہر چیز وہاں پہ ارادتاً ہے، ارادہ کریں گے جنم لے لے گی۔ آپ خیال کا سوچتے ہیں تو فوراً چیز بن جاتی ہے۔ ادھر گھر بنانا ہو تو کتنا مشکل ہے، خیال میں گھر بنانا ہو تو ارادہ ہی آپ کا کافی ہے، فوراً ہی بن جاتی ہے چیز۔ لہذا یہاں پہ آپ نے اس نقطے کو بھی ملاحظہ کیا کہ ان دو امر میں آپ کے سامنے فرق آ گیا۔ نمبر ایک، آپ نے ادھر دیکھا کہ عالم مادہ کی خصوصیت کیا ہے؟ تدریجی، صحیح ہے، مرحلہ با مرحلہ چلے گا۔ مثلا انسانی جسم کو اللہ نے خلق کرنا ہے، یہی ہے وہ مٹی، اور مٹی کے بعد سلالہ ہے، سلالہ سے نطفہ ہے، نطفہ سے علقہ ہے، مضغہ ہے، جسم سوی ہے، پھر جسم سوی کی صورت میں ایک جسم آمادہ ہوتا ہے۔ یہ مراحل طے کریں گے۔ لیکن روح کے بارے میں کیا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نفخ کا تذکرہ وارد ہوا ہے، صحیح ہے، یا ارادے سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ عالم امر اور عالم خلق اور افاقی زبان میں دو عالم، اور ایک تقسیم و دو عالم سے تدریجی کے اعتبار سے دو عالم میں پورے جہان کو تقسیم کرتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک بس تقسیم تو آپ نے قوس نزولی اور سعودی کے اعتبار سے پڑھی نا۔ قوس نزولی کے اعتبار سے کیا کیا نام ہے؟ عالم
لاہوت، جباروت، ملاکوت، ناسوت۔ اور قوس سعودی کے اعتبار سے آپ نے نام دیکھے، عالم طبیعت ہے یا عالم دنیا ہے، پھر برزخ ہے یا قرآن کی زبان میں آخرت ہے۔ آخرت قوس سعودی کے اعتبار سے آخرت، کیونکہ دنیا پہلے ہے اور پھر آخرت ہے۔ اور قوس سعودی کے اعتبار سے قیامت آپ کہتے ہیں، برزخ کہتے ہیں، قبر کہتے ہیں، قوس سعودی کے اعتبار سے نام آپ نے مطالعہ کیا۔ اسی طرح عرفا ایک اور تقسیم لے کے آتے ہیں عوالم کی، اور وہ کیا تقسیم ہے؟ دو جہان ہے، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ یہ قرآن میں الا للہ خلق والامر، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ خلق اور امر۔ پھر اسی آیت کے ضمن میں ہے اور دیگر آیات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک شے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لفظ بولا کن، بلکہ ارادہ الہی متحقق ہوتا ہے تو شے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو عالم خلق اور عالم امر میں کیسے فرق کرتے ہیں؟ عالم خلق وہ عالم کہلاتا ہے جہاں پہ خلقت تدریجاً وقوع پذیر اور وجود میں آتی ہے، جہاں پہ تدریجاً ہے، مرحلہ بہ مرحلہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم خلق۔ ابھی ہم عالم خلق میں ہیں۔ عالم امر کی شان یہ ہے کن فیکون، وہ تدریجاً نہیں ہے، وہ دفعتاً ہے، وہ فوراً ہے، وہ ایک لحظے میں فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے لیے کلمات لحظہ اور یہ بھی مجازی طور پہ ہے، تسامحاً ہے، وإلا حقیقت کیا ہے کہ ارادہ الہی ہے کہ وہ حادث ہو جاتی ہے، چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے، متحقق ہو جاتی ہے۔ لیکن عالم خلق میں کیا ہے؟ تدریجاً ہے ہر چیز۔ آپ بیج کو اگائیں گے تو اس کے بعد پانی دیں گے، آہستہ آہستہ پلے بڑھے گا۔ ہر چیز آپ کو ادھر تدریجاً نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ انسان کے اعمال ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو چیز اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے تدریجاً ہے، لیکن اس سے ظاہر کیا ہوگا؟ ظاہر وہی ہوگا جو اس کے اندر تھا۔ وہ جو اس کے اندر تھا وہ کہاں سے آیا؟ اس لیے یہ عرض کیا کہ عالم ملکوت علت ہے عالم دنیا کی، لہذا جو اس کے اندر تھا وہی اس سے سامنے آئے گا اور نمایاں ہوگا۔ بہرحال عالم خلق اور عالم امر میں آپ نے ایک فرق کو ملاحظہ کیا۔ عالم خلق اور عالم امر کے اعتبار سے آئے ایک نقطہ ہم اور ملاحظہ کرتے ہیں۔ انسان کی جو حس ہے، حواس خمسہ ظاہری، انسان کے حس وہ عالم خلق میں تصرف کر دیے، جہاں پہ شے تدریجاً وجود میں آتی ہے، صحیح ہے، تدریجاً آہستہ آہستہ وجود میں آتی ہے۔ حس کہاں پہ تصرف کرتی ہے؟ عالم خلق میں۔ یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم میں، فصوص الحکم پہلے بھی عرض کیا، فارابی کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، غیبت صغریٰ کے معروف حکیم اور فیلسوف ہیں اور بڑی ایک عظیم شخصیت گزری ہیں۔ ان کی اس کتاب کے اوپر شرح لکھی ہے علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے، نصوص الحکم۔ نصوص الحکم میں فص کہتے ہیں نگینے کو، انگوٹھی کے نگینے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کا نام ہی انگوٹھی کے نگینے رکھا فارابی نے۔ تو اس میں 55 نمبر جو فص ہے اس میں علامہ حسن زادہ عاملی، کیونکہ اس میں فارابی نے یہ بات لکھی، دیکھیں غیبت صغریٰ میں فارابی یہ بات جان چکے تھے، اس لیے ان کی عبارت جو فارابی کی عبارت ہے وہ میں پہلے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ الحس تصرفہ فیما ہوا من عالم الخلق، حس کیا ہے یا تصرفہ، الحس تصرفہ، اسے تصرفہ پڑھیں تو بہتر ہے، اس کا تصرف کرنا حس کا کیا ہے؟ فیما ہوا من عالم الخلق، جو کچھ عالم خلق میں ہے اس میں حس جو ہے وہ تصرف کرتی ہے۔ والعقل تصرف فیما ہوا من عالم الامر، عقل عالم امر میں تصرف کرتی ہے۔ یہ جو انسان کی قوت عاقلہ ہے وہ اسی عالم عقل سے ارتباط رکھتی ہے۔ انسان کا جو خیال کی قوت ہے یا خواب کی قوت ہے وہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتی ہے یا عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے، اور انسان کی جو حواس ظاہری ہیں یہ عالم مادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
لیکن اگر آپ عالم خلق اور عالم امر یہ دو تقسیمات کر لیں تو ہمارے پاس کیسے آتے ہیں؟ الحس تصرفہ فیما ہوا من عالم الخلق، عالم خلق میں جو تصرف ہے وہ کون کر رہا ہے؟ یہ حس کر رہی ہے۔ اور عالم امر میں تصرف کس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے؟ وہ عقل کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر بیان کرتے ہیں کہ وما ہوا فوق الخلق والامر، جو کچھ خلق اور امر سے بھی بالاتر ہے، فہو یحجب عن الحس والعقل، وہ حس اور عقل سے پھر حجاب میں ہے، وہ دونوں ہی نہیں ادھر تک پہنچ سکتے۔ وحی کا منبع وہی جگہ ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی سے وحی ہے وہ وہیں سے آشکار ہے، اس لیے جہاں پہ حس اور عقل کے دروازے بند ہو جائے وہی انسان کے لیے وہاں پہ رہنما بن کے اسے ظاہر اور منکشف کرتی ہے۔ وَلَيْسَ حِجَابُهُ غَيْرُ انکشافِهِ، اس کا حجاب کا ہونا کیا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے۔ کشم سے لو انتقبت یسیراً لستعلنت یا لستعلنت کثیراً، کہ اگر جو سورج ہے وہ تھوڑے سے بھی چلا جائے حجاب میں یا نقاب میں یا پوشیدگی میں تو اس کی جو تپش ہے وہ کم ہو جائے گی، اور تپش کم ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ آشکار ہو جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ سورج جب بھرپور طریقے سے چمک رہا ہو تو آپ کے لیے وہ آشکار نہیں ہو پائے گا، لیکن اگر وہ حجاب میں چلا جائے اور آپ کی توان کے مطابق اگر آہستہ آہستہ ہو جائے تو آپ کے لیے وہ زیادہ آشکار ہو جائے گا۔ انسان کا بھی یہی مسئلہ ہے، انسان کی قوتیں جو وجود کی قوتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ حقائق کو اتنے آرام سے جان نہیں سکتے، حقائق میں مرحلہ بہ مرحلہ نورانیت اور شدت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے مہم ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم قوس نزولی اور قوس صعودی کا ایک مطلب پڑھ چکے، یعنی اپنے درس کو ہم منظم رکھیں تاکہ ہم اس اصل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اصل چونکہ ایک اور نئے پہلو کو ظاہر کر رہی ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں ہمارے لیے جانا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ قوس صعودی کے اعتبار سے ہم انتہائی تفصیل سے قوت خیال اور اس کے مراحل کو ایک سطح یا ایک مرحلے کی حد تک ہم اسے پڑھ چکے ہیں۔ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس فصل میں فارابی نے جو بات ذکر کی ہوئی ہے کہ عالم خلق میں حس تصرف کرتی ہے اور عالم امر میں عقل تصرف کرتا ہے، صحیح ہے؟ عالم عقل میں عقل تصرف کرتی ہے، اور جو خلق اور امر سے بھی بالاتر ہے وہ کون ہے؟ وہ حق تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ جو حس اور عقل سے بھی ماورا ہے، ان سے بھی بالاتر ہے۔ اور یہاں سے آپ کے لیے جو ہم شرح توحید میں ایک مطلب پڑھ رہے ہیں الکافی کی کتاب التوحید کی شرح میں، وہاں پہ بھی آپ کے لیے مطلب آشکار ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ حس سے قابل ادراک ہے اور نہ عقل سے قابل ادراک ہے، کیونکہ حس اور عقل سے مافوق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں مختلف اور پہلو ہیں عالم خلق اور عالم امر میں، لیکن ہم اپنے مطلب کی طرف اگر لوٹ کے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آگے اس کتاب کے اندر حس اور عقل کے ادراک کے حوالے سے پھر بحث موجود ہے۔ یہاں پہ جو اصل نمبر 12 میں انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ذکر کیا ہے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں عطا کی ہیں۔ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے کہ شاید قوتیں جو ہیں وہ میرے جسم کو عطا ہیں، جسم کو عطا نہیں ہے بلکہ کس کو عطا ہیں؟ نفس کو۔ یہ مطلب آپ پہلے بھی جان چکے ہیں اور اسے مطالعہ کر چکے ہیں۔ مثلا دیکھنے کی قوت آیا انسان کی آنکھ کو حاصل ہے یا انسانی نفس کو حاصل ہے؟ دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اسے آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں، اگر قوت باصرہ نفس کی ملکیت نہ ہوتی تو پھر آنکھوں کے بغیر کیسے دیکھ سکتے تھے؟ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ آنکھوں کے بغیر نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے یا نہیں؟ مثلا خواب آپ نے کبھی نہیں دیکھے تو خواب میں آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، خیالات میں تو آپ کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوتی، کتنی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بس آپ نے ایک مطلب یہ دیکھا کہ انسان کے وجود کو، نفس کو قوتیں حاصل ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں،
یہاں پہ قوس نزولی اور صعودی کا ایک فرق آ جاتا ہے۔ دنیا میں جو ہمیں یہ اعضاء ہیں، جسمانی اعضاء، وہ قوس صعودی کے مرحلے میں اشیاء کی معلومات ان قوتوں کے ذریعے سے نفس کو پہنچاتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کی باطنی قوتیں وہ دیگر جہان سے، عالم عقل سے بھی چیزوں کو اخذ کر کے انسان کو معلومات پہنچاتی ہے۔ یہ قوس نزولی ہے۔ قوس صعودی تو آپ نے پڑھ لیا، قوس صعودی میں کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے۔ پہلے میں بہرحال کتاب کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے تیزی سے ترجمہ کر دوں تاکہ یہ مطلب ہمارے لیے کتاب کی حد تک پہلے آشکار ہو جائے۔ بیان کرتے ہیں علامہ حسن زادہ آملی، اس کے بعد ہم انہی کے عظیم شاگرد آیت اللہ حیدر ضیائی حافظہ اللہ تعالی کے بڑے بزرگ شخصیت ہیں، علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی کتاب اصول انسانی کے ضمن میں اس کی شرح انہی کے شاگرد کی زبانی انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ اصل نمبر 12 میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ اصول جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اصل نمبر 12 یہ اصل یعنی انسانیت اس کے اوپر کھڑی ہے، اصل یعنی جڑ۔ انہوں نے اس کتاب کا نام، اس کتاب میں جو اصول بیان کیے یعنی انسان کا جو وجود ہے جن ستونوں یا جڑوں پر قائم ہے اس کا مطالعہ۔ تو یہ کہتے ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اصل ہے، اور اس میں قوت خیال وہ معانی کی تصویر کشی کرتا ہے، وہ معانی جو عطا ہوئے معانی کی حکایت کرتا ہے، تصویر کشی کرتا ہے۔ یعنی خیال کا کام یہ ہے کہ سیر نزولی کے وقت قوس نزولی میں معانی کو صورت و شکل دے۔ ابھی میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، شرح انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے۔ سیر نزولی میں قوت خیال کیا کرتی ہے؟ معانی کو شکل دیتی ہے، صورت دیتی ہے۔ چنانچہ قوت باصرہ وہ چونکہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، قوت سامعہ سننے کی قوت سننے سے تعلق رکھتی ہے، اسی طرح سے دیگر ظاہری اور باطنی قوتیں ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے۔ قوت باصرہ وہ انسان کی اس آنکھ سے ایک تعلق رکھتی ہے، یہ دستگاہ چشم یعنی یہ جو انسان کی آنکھ کام کرتی ہے اس کو قوت باصرہ سے تعلق دیا گیا ہے۔ اور بشر جو ہے وہ جس طرح سے دوربین کو اس نے ایجاد کیا ہے، آپ نے دوربین دیکھی ہوگی کہ دوربین میں کیا ہوتے ہیں کہ دوربین کے ذریعے سے جسم صحیح ہے اور اشباح کو، جسم اور اشباح شبہ کہتے ہیں سایوں کو، سائے کو اجسام کو وہ پکڑ کے تصویر میں ڈھال دے کے آپ کے سامنے لے آتی ہے۔ دوربین دور سے پکڑے گی وہ تصویر آپ کے سامنے لے آئے گی، لیکن ابھی تک دنیا کا کوئی آلہ اس حد تک نہیں پہنچا، اس مقدار تک ترقی نہیں کیا کہ کوئی ابھی تک فیکٹری نہیں یا صنعت ایسی اختراع نہیں ہوئی کہ وہ معانی کو صورت دے سکے۔ دوربین ہے، کیمرہ ہے، آپ کا مثال کے طور پر ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں، یہ سارے کیا کہتے ہیں کائنات کے اندر مختلف طرح کے اجسام کو پکڑ کے تصویر بنا کے پیش کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ مثلا آپ کے سامنے ادھر دوربین، آپ جانتے ہیں فارسی میں دوربین کسے کہتے ہیں؟ کیمرے کو نا، کیمرے کو کہتے ہیں۔ ادھر اردو والی دوربین مراد نہیں ہے، ادھر مراد کیمرہ ہے۔ کیمرہ کیا کرتا ہے؟ باہر کے جسموں کو تصویر بنا کے دے دیتا ہے، باہر تصویر تو نہیں ہے نا، باہر تو وہ جسم پڑا ہوا ہے، یا سایہ باہر کوئی بنا ہو تو اس سائے کی تصویر بنا کے آپ کو دے دے گا یا نہیں؟ لیکن آیا کیمرہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ نے اسے معنی دیا اور وہ معنی کو تصویر میں ڈھال کے پیش کر دے؟ معنی کو تصویر میں ڈھال کے پیش ابھی تک نہیں کر سکتا، ابھی تک ایسا اعلیٰ ایجاد نہیں ہوا۔ لیکن انسان کے تمثلات اللہ تعالیٰ نے ایسے قرار دیے ہیں کہ وہ خواب میں یا بیداری میں قوت خیال کو معنی حاصل ہوتا ہے، اور قوت خیال اس معنی کو کیا کرتی ہے؟ تصویر میں ڈھال کے آپ کے سامنے آشکار کر دیتی ہے۔ یہ مطلب بڑا خوبصورت اور دلچسپ ہے، اسی لیے پھر اپنے استاد محترم علامہ طباطبائی قدس سرہ ان کا بیان ذکر کیا ہے کہ تنہائی میں انہوں نے مجھے یہ بات بیان کی تھی۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی قدس سرہ انہوں نے یہ تنہائی میں مجھے ایک دفعہ بات بیان کی کہ دیکھو
آقا ہر روز کے مراقبت جو ہے، یعنی میرے جو مراقبت ہے ہر روز وہ جتنا قوی تر ہوتا ہے، یعنی میں اپنے اعمال، اپنے ارادے، اپنے نیت، اپنے خیال کی جتنی نگہداشت زیادہ کرتا ہوں، رات کو اتنے شفاف اور صاف شفاف تمثلات مجھے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ قوت متخیلہ اگر قوی ہو، پہلی چیز کیا، قوت متخیلہ قوی ہو۔ نمبر 2، قوت عاقلہ کے ماتحت اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو۔ تو قوت عاقلہ کو، جو ادراکات قوت عاقلہ ہیں، ان کو بالکل ایکوریٹ آپ کے سامنے بنا کے قوت خیال پیش کر دے گی۔ ابھی اس کی انشاءاللہ تشریح میں آتے ہیں، کتاب کا ایک صفحہ ہم پڑھ لیں کیونکہ یہ اصل 2-3 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے، تو ایک حصہ ہم آج انشاءاللہ تعالی اس کا ختم کریں گے کہ قوت عاقلہ کیا ہے۔ پہلی چیز ہے، اگر قوت متخیلہ کیا ہو، قوی ہو۔ نمبر 2، قوت عاقلہ کے ماتحت ہو اور سر تسلیم خم ہو۔ عموماً لوگوں میں پہلی چیز ہو جاتی ہے قوت عاقلہ قوی، قوت متخیلہ قوی ہو جاتی ہے، قوت خیال اگر قوت متخیلہ قوی ہو اور قوت عاقلہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو، یہ دوسرا امر عموماً لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہ مراقبت سے ہوگا، مراقبہ یعنی نگہداشت کریں اپنے اعمال کی، ارادے کی، نیت کی، زبان سے جب الفاظ ادا کریں سوچ سمجھ کے ادا کریں۔ کسی کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے، نیکی انجام دینا ہے، خالص ہو کے نیکی انجام دیں۔ اپنی جتنی مراقبت کریں گے اور قوت عاقلہ کے سامنے جتنی قوت خیال قوی ہو کے سر تسلیم خم ہو کے پیش ہوگی، قوت خیال اتنے ہی حقائق کو حقیقی معنی میں تصویر کشی بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ قوت متخیلہ وہ انسانی اشخاص کی صورتوں کو بہترین محسوسات کی انواع میں بہترین طریقے سے اسے وہ بیان پیش کر دیتی ہے اور حسن و جمال اور کمال کے ساتھ اسے ظاہر کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر معنی مجردہ ہیں اور احکام کلیہ ہیں جن کے ادراکات الفاظ کی صورت میں ہم کرتے ہیں اور ان کو معنی مجردہ کے قوالب میں ہم اسے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ اس کو انتہائی بہترین صورت میں تصویر کشی کر کے قوت متخیلہ پیش کر دے گی اور پھر حصے مشترک کو دے گی۔ لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس آتی ہے کہ جو تصویریں ہیں وہ حصے باصرہ کے ساتھ ذوات مدرکہ جو ہیں حصے باصرہ کے ہمراہ یہ تصویریں پھر ہمارے لیے آشکار ہوتی ہیں، اور یہ جو صور الفاظ ہیں ان کو حصے سامعہ کے ذریعے سے ہم درک کرتے ہیں، لیکن اس کا مشاہدہ ہم کر پائیں گے بہترین اور انتہائی خوبصورت صورت میں۔ اس کی تفصیل انہوں نے نصوص الحکم اپنی اسی کتاب میں نصوص الحکم میں فصل نمبر 33، فصل نمبر 34 اور فصل نمبر 57 میں فارابی کے کلام کے ضمن میں ذکر کی ہے۔ اس کو انشاءاللہ تعالی اگر ہم پڑھ سکیں تو پڑھیں گے۔ یہ ایک مطلب کتاب کی حد تک آپ کے سامنے ترجمے کی صورت میں پیش ہوا۔ آئے اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے جو اس میں پہلا مطلب ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ ذرا دقت کیجئے، غور کریں، اس دنیا میں آپ کو ایک معنی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ نظام کے اوپر آپ تنہائیوں میں ضرور دقت کیا کریں، دقت کریں گے، غور و فکر کریں گے، عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ قوس سعودی کے پہلو سے تو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے۔ کیسے سمجھنا آسان ہے؟ قوس سعودی کی صورت میں توجہ کریں۔ قوت نفس ہے انسان کا، اولاً نفس انسانی، حقیقت انسانی، روح انسانی، کوئی نام بھی ابھی آپ فی الحال دے دیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہے چند قوتوں کا۔ قوت عاقلہ ہے، عقل کی قوت، قوت خیال ہے، قوت حس ہے، حس باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت، حس سامعہ ہے، سننے کی قوت۔ اچھا، اسی طریقے سے چکھنے کی قوت، لمس کرنے کی قوت، حس لامسہ ہے۔ بس یہ ساری قوتیں ایک جگہ پہ ہم قوتوں کا بیان پڑھیں گے، اور عرفا نے جو قوتوں کا بیان کیا، بس ادھر آپ اگر مطلب کو صحیح سمجھ گئے تو میں ایک سوال کرتا ہوں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ مطلب سمجھے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ مطلب بہت اہم ہے۔ قوس نزولی اور سعودی میں
ہمارے ادراکات کے حوالے سے، جو معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے حوالے سے، مالک اس جگہ پہ کون ہے؟ نفس یا قوت؟ اور قوت وہ عین نفس ہے یا نفس سے جدا ہے؟ عین نفس ہے تو قوت بھی مالک ہوگی۔ نفس اور قوت میں فرق ہے؟ انسان کی قوتوں میں اور نفس میں فرق ہے یا نہیں؟ ان میں فرق ہے۔ دیکھیں انسانی نفس جو ہے نا، اگرچہ یہ قوت ہے، انسانی نفس مالک ہے یا مملوک ملکیت ہے؟ یہ قوتیں کیا ہیں؟ ملکیت حقیقی ہیں جو جدا نہیں ہو سکتی اس سے۔ لیکن انسانی نفس کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے۔ انسانی اگر یہ قوتیں نہ ہوں تو انسانی نفس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ انسانی نفس کی انشاءاللہ اب ایک پہلو ایک مرحلے پہ پہنچ کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ پھر نفس انسانی کیا ہے، حقیقت انسانی، روح انسانی، روح انسانی، حقیقت انسانی، نفس انسانی، یہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ اس کی قوتیں جو اس کے وجود میں حاصل ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کی ملکیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس کی ملکیت ہے۔ بس مالک اور ملکیت کا دونوں کا تعلق ہے۔ ادھر عین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عین کا لفظ عرفان میں جس معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے ہمیں ملاحظہ کرنا چاہیے۔ ہر جگہ ایک معنی میں نہیں ہے عین کا لفظ۔ عین کا لفظ یعنی ایک ہی چیز وہی ہے، اس معنی میں نہیں ہوتا جسے بے عین ہی کہتے ہیں، جیسے ہمارے دیگر علوم عقلیہ میں یا علوم نقلیہ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ عیناً وہی ہے، یعنی یہ اور وہ کوئی فرق دونوں میں نہیں ہے، بالکل ایک جیسے۔ عرفان میں ہر جگہ نہیں ہے، جیسے ابن عربی نے عین کا لفظ بہت استعمال کیا اور پڑھنے والوں نے اشتباہ کی اور کفر کے پھر فتوے لگائے۔ مثلا اگر کہیں کہ خالق عین مخلوق اور مخلوق عین خالق ہے، ادھر عین سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو آپ علوم عقلیہ اور نقلیہ میں لے رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ کلام ابن عربی میں عین کا لفظ جامع طور پہ آپ حاصل کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، کئی جگہوں پہ عین کا لفظ اسی معنی میں جو علوم عقلیہ اور نقلیہ میں، لیکن بعض جگہوں پہ اس کے برخلاف ہے۔ اور ایک مثال ان میں سے ایک یہی ہے کہ یہ جملہ عرفا کی کتب میں موجود ہے کہ نفس عین قوہ اور قوہ عین نفس ہے۔ نفس عین قوہ اور قوہ عین نفس ہے، لیکن ادھر عینیت سے مراد دونوں کا ایک ہونا نہیں ہے۔ ایک مالک ہے اور ایک اس کی ملکیت ہے، مملوک ہے اس کی ملکیت۔ مالک اور ملکیت جدا ہے یا نہیں؟ لیکن یہاں پہ مالک اور ملکیت حقیقی ہے۔ کائنات میں جتنی آپ کی ملکیت ہے وہ ساری کیا ہے؟ اعتباری ہے۔ اعتباری اور حقیقی کا معیار ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تھا؟ اگر آپ کے ہاتھ میں جو ملکیت ہے، مثلا آپ کا پیسہ آپ کی ملکیت ہے یا نہیں؟ اگر ملکیت مالک سے جدا ہو سکے تو وہ اعتباری ہے، اور اگر ملکیت مالک سے جدا ہو ہی نہ سکے وہ کیا ہو جائے گی؟ حقیقی۔ انسان کی قوہ بھی اس کی ملکیت حقیقی ہے، اور انسان کا ارادہ، نیت اور اعمال بھی کیا ہیں؟ ملکیت حقیقی ہیں۔ بس آپ نے ابھی بہرحال پہلا مرحلہ طے کیا، نفس اور اس کے قوتوں کے درمیان۔ یہ قوت نفس کو حاصل ہے، جسم کو نہیں۔ جسم تو اعضاء کا مجموعہ ہے، جسم ایک مشین ہے۔ یہ مشین کے ساتھ کرنٹ آئے گا تو مشین کام کرے گی، ورنہ یہ مشین کام نہیں کرے گی۔ پھر مشین کا سالم ہونا ضروری ہے، اگر مشین سالم نہ ہو تب بھی نتیجہ نہیں دے گی۔ بہرحال ایک مشین کی مانند ہے یہ جسم۔ آپ نے ادھر دیکھا نفس انسانی مالک ہے، اور اس کی قوتیں کیا ہیں؟ قوت عاقلہ، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، قوت خیال، قوت سامعہ، قوت باصرہ، یہ ساری قوتیں کیا ہیں؟ قوت ملکیت ہیں یہ اس کی۔ یہ جب ایک مطلب آپ کے لیے حل ہو گیا، اب نمبر 2، ان قوہ کے ذریعے نفس کیا کام کرتا ہے؟ اس قوہ کو انہوں نے نفس کو شکاری کہا ہے، اور شکاری کا جال یا قوتیں ہیں۔ جال کے ذریعے پکڑتا ہے نا، جال کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ وہ معنی پکڑتا ہے۔ ادھر آپ توجہ کریں، تیسرے مرحلے پہ کیا لفظ آ رہا ہے؟ معنی۔ یہ قوتیں کیا پکڑ سکتی ہیں؟ معنی پکڑ سکتی ہیں یہ۔ بس یہ معنی یعنی انسان شکاری ہو گیا،
اور شکاری کا جال ہو گیا یا پھندا ہو گیا، صحیح ہے، اور اس پھندے کے ذریعے سے شکار کرنا ہے، وہ شکار کیا ہے؟ معنی۔ جب تک وہ شکار معنی نہ بنے یہ قوتیں اس سے ربط قائم نہیں کر پاتی، جب تک یہ معنی نہ بنے قوتیں ربط قائم نہیں کر پاتی۔ آپ کہیں گے کہ اچھا اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ کیسے پھر ہماری قوہ، مثلا میں لمس کرتا ہوں، میں چکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، یہاں پہ تو میں ڈائریکٹ انجام دے رہا ہوں یا نہیں؟ ادھر عرفاء آ کے کہتے ہیں، اور یہ فلسفہ حکمت متعالیہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو ثابت کیا ہے کہ در حقیقت انسان کی آنکھ نہیں دیکھتی، انسان کا نفس دیکھتا ہے۔ در حقیقت انسان کا کان نہیں سنتا، انسان کا نفس سنتا ہے۔ آپ کہیں گے پھر یہ آنکھ کان کیا کرتی ہیں جو یہ میرے اعضاء و جوارح ہیں؟ یہ اعضاء و جوارح قوس سعودی میں، اگر قوس سعودی پہ توجہ کریں، قوس سعودی کے مرحلے میں اگر نفس نے کچھ معلومات یا معنی حاصل کرنا ہے تو نفس مجبور ہے کہ اس کی قوتیں انسانی اعضاء سے تعلق قائم کریں اور اعضاء کی مدد سے اجسام وہ تصویر وہ معنی کی صورت اختیار کر کے قوت تک پہنچ جائیں۔ یعنی انسانی اعضاء کیا کرتے ہیں؟ وہ ان اجسام کو معنی کی صورت میں ڈھال کے کس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ نفس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اعضاء نہ ہوتے اور یہ قوتیں اس میں کار فرما نہ ہوتی تو انسان کے پاس یہ سارے اجسام معنی کی صورت میں پہنچتے ہم تک؟ کبھی بھی نہ پہنچتے۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ سامنے سفید دیوار ہے میرے، اب اس سفید دیوار کا میرے ذہن میں معنی موجود ہے یا بے عینی یہ دیوار میرے پاس موجود ہے؟ معنی موجود ہے۔ بس یہ میرے نفس نے معنی کیسے حاصل کیا؟ ایک قوت باصرہ نفس کو حاصل ہے، اس قوت باصرہ کا تعلق میری آنکھ کے عضو کے ساتھ ہے، اس دستگاہ چشم کے ساتھ ہے۔ اس آنکھ سے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنیکل ایک نظام اس کا رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے ادھر لائٹ موجود ہے اور لائٹ کی مدد سے آنکھ نے میری اس دیوار کو دیکھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ لائٹ نے، روشنی نے، نور نے اس کی تصویریں پکڑ کے ہر مرحلے میں میرے تک پہنچائیں۔ اور یہ بھی اب خدا نے لائٹ کے اندر بہت ایک خزانہ رکھا ہے۔ یہ لائٹ ہے کہ انسان کو اوپر نیچے دکھاتی ہے۔ انسان کے اندر بڑے ہائی قسم کے آنکھ کے اندر لینسز ہیں، وہ اس کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں۔ قریب لے آؤ تو لینس جو ہے وہ بڑا کر کے دکھائے گا، صحیح ہے، اور اگر دور کر دو تو لینس دور کر کے دکھائے گا۔ اگر یہ لینس وقت کے ساتھ تبدیل نہ ہو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ لہٰذا بعض اوقات روشنی ہمیں کیا کرتی ہے؟ بڑا حرف کر کے دکھاتی ہے۔ اب جب بڑا حرف کر کے دکھا رہی ہے تو میری آنکھ کا جو لینس ہے وہ اسی کے مطابق ڈھلے گا، اگر نہ ڈھلے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ اینک دیتا ہے، وہ اینک پھر یہ کام کر کے انسانی آنکھ کو دیتی ہے۔ بس روشنی نے کیا اتاری؟ ان اجسام کی تصویریں اتاری۔ ان اجسام کی تصویروں کا تعلق میری آنکھ سے قائم ہوا، آنکھ نے اس تصویر کو پکڑ لیا، محفوظ کر لی جتنی اس کی قوت تھی۔ ممکن ہے کہ ضعیف ہو تو پھر خراب صورت میں پکڑے گی، قوی ہو تو صحیح طریقے سے پکڑے گی۔ یہ قوت اور ضعف کے اوپر مشتمل ہے بات۔ آنکھ کی جو قوت ہے وہ چونکہ اس کے پاس ضعف کی صورت میں یا قوت کے صورت میں جیسے بھی تھی، آنکھ نے کیا کیا؟ اسے پکڑ لیا۔ جب آنکھ نے اسے پکڑا تو اب بھی وہ کیا مادے کی صورت میں ہے؟ یہاں پہ وہ انسانی سیلز کے اوپر پھر دوش کے اوپر سفر کرتی ہے۔ آنکھ کے اندر وہ کیا بن جاتی ہے؟ پھر تصویر منتقل ہوئی تو وہ تصویر کیا ہو گئی؟ اب بھی مادہ ہے لیکن مادہ بہت باریک مادہ ہے۔ اب جسم کے سیلز کے اوپر وہ سفر کر رہا ہے، سفر کر کے کہاں دیتا ہے؟ دماغ کو دیتا ہے۔ دماغ پھر ایک اور اس کے ساتھ کام انجام دیتا ہے۔ دماغ کے ساتھ انسانی روح کا ربط ہے، انسانی نفس کا ربط ہے۔ وہ دماغ جو ہے وہ پھر اس نفس کو معنی کی صورت میں اسی کو منتقل کر کے دیتا ہے۔ نفس کو کیا کرتا ہے؟ معنی کی صورت میں۔ اس طریقے سے نفس کے پاس پھر معنی آتا ہے اور وہ شکار کرتا ہے۔ بس شکار آپ نے دیکھا کیسے ہوا؟ یہاں پہ جال کے اوپر جال، پھندے کے اوپر ایک پھندا موجود ہے لیکن پھر پکڑ لیا اور جسم کو معنی میں ڈھالا اور ڈھال کے پھر اپنے پاس اس نے
منتقل کیا. سننے والی باتیں بھی اسی طرح ہیں. آپ نے ایک بات کہی، آپ جب بات کہتے ہیں لفظ آپ پڑھ چکے ہیں علم النحو میں، لفظ کی کیا تعریف ہے؟ پہلا لفظ کیا ہے لفظ کی تعریف میں؟ پہلا لفظ جو آپ پڑھتے ہیں وہ لفظ کیا ہے؟ ماشاءاللہ صرف و نحو تو آپ نے پڑھی ہے نا. لفظ کی تعریف کیا ہے؟ صوتن، آواز ہے. صحیح ہے؟ کیا ہے صوتن؟ آواز. یعتمد علی المخارج، جو مخارج کے اوپر اعتماد کیے ہوئے ہو. یعنی لفظ ہے وہ آواز جو لہروں کے اوپر آپ ڈال دیتے ہیں، وہ لہریں آپ کے کان تک پہنچاتی ہیں. یہ سارا مادی سفر ہے. ابھی آپ نے خاص انداز میں زبان سے ایک لفظ ایجاد کیا، اسے لفظ کہا. زبان سے خاص آپ نے خاص سطح کی یہ دنیا، آپ لہروں کے سمندر کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ نے اپنے منہ کے ذریعے سے لہروں کے سمندر میں تھوڑی سی جنبش پیدا کی. وہ جو خاص انداز کی جنبش ہے اس نے پھر ایک صورت اختیار کی، مادی صورت، لہروں کی صورت. وہ گھومتی پھرتی آپ کے کانوں میں ایک اللہ تعالیٰ نے جس طرح ٹرانسفارمر پکڑتا ہے چیزیں یا ریڈار چیزیں پکڑتا ہے، یہ ریڈار ٹائپ ہے. اس ریڈار ٹائپ نے اس چیز کو پکڑ کے اس نے بھی کہاں کے حوالے کیا؟ دماغ کے حوالے کیا. دماغ تک اس کا سفر مادی ہے. دماغ سے وہ جب نفس کو ملا تو وہ کس حالت میں ملا ہے؟ معنی کی صورت میں ملا ہے. اب وہ یعنی دماغ سے آگے سفر ہے مجرد کا. پھر نفس کے پاس یہ کان سے معنی پہنچا. چکھنے کا بھی نظام اسی طرح ہے. آپ نے زبان پہ لگایا اور لگانے کے بعد اب وہ سسٹم اگر ٹھیک ہے، وہ دستگاہ ٹھیک ہے، تو وہ سسٹم اور دستگاہ جو ہے اس نے اب سفر طے کرایا اور دماغ کو پہنچایا. اگر دماغ تک یہ باتیں نہ پہنچیں تو آپ کا جسم صحیح کام نہیں کرے گا. دماغ اور دل ہے پورے انسانی جسم کے اندر کہ جو ہر چیز کو چلا رہا ہے. دماغ پڑھائی کا کام کرتا ہے اور دل اس کے اندر زندگی کا کام کرتا ہے، رونق اور خون کے دوڑانے کا کام کرتا ہے. بس دماغ جو ہے یہ حواس بھی اصل میں ہے نفس کو ہی حاصل. اعضاء کے ساتھ حواس کا تعلق ہے اور حواس کے ساتھ قوتوں کا تعلق ہے. قوت باصرہ کا تعلق حس باصرہ سے ہے، حس باصرہ کا تعلق عضو باصرہ سے ہے، آنکھ سے، عضو سے ہے. واضح بات. پس نفس ہے، نفس کا تعلق کس سے جڑا؟ قوت سے. قوت کا تعلق کس سے جڑا؟ حس سے. اور حس کا تعلق کس سے جڑا؟ انسانی عضو سے. انسانی عضو سے. اور عضو نے پکڑ کے پہلے حس تک اور حس نے پکڑ کے معنی کی صورت میں ڈھال کے نفس کو یہ خبر پہنچائی. یہ ہے قوس صعودی کا نظام. قوس نزولی میں اس کے برعکس ہے. بس قوس صعودی میں اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو میں چند سوال آپ سے کرتا ہوں اور معلوم ہو جائے گا کہ یہ بات آپ کے لیے قابل فہم ہوئی ہے یا نہیں. قوس صعودی میں جو نفس شکار کر رہا ہے، عرفا کی زبان میں کلمہ شکار استعمال ہوتا ہے، شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے جو حق تعالیٰ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ نہیں پکڑ سکتے تو انہوں نے اس کے لیے رمز ایجاد کیا. مثلا عنقا تک ہم نے ہر کمند ڈال کے دیکھی، ہر جال پھینک کے دیکھا، لیکن وہ بہت ہی بالا پرواز ہے اور وہ ہماری دسترس میں نہیں آیا. یہ رمزی ایک زبان ہے. صحیح ہے؟ یعنی حق تعالیٰ تک ہم نے ہر طریقے کار اختیار کر کے دیکھا لیکن وہ ہماری پہنچ سے دور نکلا. یا اس طریقے سے اس کی زیرکی نکلی کہ جیسا بھی ہم نے جال پھینکا ہے اور شکاری جتنا بھی مہارت کے ساتھ آیا ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ ذات نکلی اور وہ شکار نہیں ہو سکی. لیکن اس کے علاوہ ہر شے اس کے شکار میں آ جاتی ہے. لہذا یہ نفس ہے شکاری. حتیٰ کہ اساتذہ عرفان جو ہیں وہ اعمال کی دنیا میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انسان جب سحری کے وقت اٹھتا ہے تو یہ سفر کر رہا ہے جنگل کی طرف شکار کرنے کے لیے. جو سحری کے وقت نہیں جاگ سکتا وہ شکارگاہ تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ ہر نفس کو شکار چاہیے، شکاری کو شکار چاہیے. اس کی زندگی کس کے اوپر ہے؟ شکار پہ. وَإِلَّا شکاری مضطرب ہے، شکاری پریشان ہے، بے تاب ہے، بے قرار ہے، بے سکون ہے، بے اطمینان ہے. اسے شکار چاہیے. اگر سحری کا وقت کوئی برباد کر دیتا ہے تو شکارگاہ تک نہیں پہنچ سکا وہ. یہ تکرار کے ساتھ اساتذہ عرفان جو خصوصاً عرفان عملی کے حوالے سے
فرمودات پیش کرتے رہے ہیں، وہ اس بات کو بار بار اسی طرح تکرار سے بیان کرتے تھے کہ وہ ابھی حفظ ہو گئے ہیں۔ بہرحال ہماری زبان میں لفاظی کی حد تک ہے، وہ بعمل شخصیات تھی، اسی لیے انہی کی زبانی آپ تک ایک معنی امانت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ بیان کرتے تھے کہ سحری کا وقت جس نے کھو دیا اس نے شکارگاہ کو کھو دیا۔ سحری کا وقت ختم ہوا تو وہ شکارگاہ پہ پہنچ گیا۔ شکارگاہ میں آپ کے پاس وقت قلیل ہے اور اب آپ کی مہارت کے اوپر مشتمل ہے، آپ کی تیزی کے اوپر بات ہے، کتنا شکار کر سکتے ہیں۔ مثلا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا شکارگاہ کا، جہاں سے اب شکار نہیں ہو سکتا۔ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، شکارگاہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کے ٹائم سے لے کے طلوع شمس تک، سورج نکلنے تک کا جو ٹائم ہے یہ شکار کرنے کا ٹائم ہے۔ جو پکڑ لیا سو نفس نے حاصل کر لیا، اور اس کے اوپر آیات روایات ہمارے پاس باقاعدہ موجود ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو چیز سخت ناپسند ہے لیکن حرام قرار نہیں دی، مشقت ورنہ انسان پر ہو جاتی، سخت ناپسند ہے، وہ بین طلوعین سونا ہے۔ یہاں تک کہ عرفاء جو عرفان عملی کی دنیا میں وارد ہوئے ہیں، عرفان عملی کی دنیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ ہم ایسا اب زمانہ گزار رہے ہیں اور ایسی مصروفیت کا ہم شکار ہیں کہ ہمیں سحری کے ٹائم اٹھنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی، اب ہم یا صبح بین طلوعین جاگیں یا سحری کے وقت جاگیں۔ اگر جم ہو سکے یہ سب سے افضل ہے، یہ کامیاب انسان ہے واقعاً۔ سحری کا وقت بھی پایا اور بین طلوعین کا وقت بھی اس نے گزارا، پھر بے شک سو جائے، صحیح ہے، پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب جاب کی صورت ہے، تجارت کے دن ہے، ایک تو ہمارے ہاں ایک آفات آئی ہیں جو شہری دنیا کی آفات ہیں، چاہے شہری دنیا میں طالب علم ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ان کے سونے کا وقت ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ سوتے ہی سحری کے ٹائم ہے، فجر جو ہے وہ بند آنکھوں سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں، اور ان کے جاگنے کا ٹائم ہی 11-12 بجے کا ایک وقت ہے۔ تو یہ ایک بے توفیقی کا وقت ہے۔ ہاں اگر وہ زور لگا کے کوئی سحری کا وقت پا لے، پھر زور لگا کہ وہ بین طلوعین کا وقت حد اکثر پا لے، یہ بہت بڑے نقصان سے بچ گیا۔ بہرحال یہاں پہ عرفاء سے سوال کیا گیا، عرفان عملی کے ماہر، ابھی عرفان نظری کے نہیں، عرفان عملی کے ماہر، انہوں نے جواب دیا کہ اگر انسان کے پاس 2 میں سے ایک وقت کی گنجائش پیدا ہو جائے، یا سحری کا وقت یا بین طلوعین، تو دونوں میں سے کس کو حاصل کیا جائے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سحری کے وقت کو حاصل کیا جائے۔ سحری کا وقت مقدم ہے، سحری کا وقت سفر ہے ایک اللہ کی طرف، کیونکہ واجب نماز بالآخر آپ ادا کر رہے ہیں، واجب کے ذریعے سے کچھ پکڑ رہے ہیں، ذکر الہی انجام دے رہے ہیں، لیکن سحری کا وقت اگر کھو دیا تو آپ نے خیر کثیر کو کھو دیا، بہت بڑا وقت کھو دیا۔ اس لیے اس شکار کو اس سے بھی تعبیر کریں۔ بہرحال آپ نے قوس سعودی کے اعتبار سے نظام دیکھا، اب سوال یہاں پہ قوس سعودی میں ہمارے پاس سب سے پہلی چیز سے واسطہ کیا پڑتا ہے؟ اگر سعود کے طور پہ دیکھیں، قوس سعودی جو آپ تک منتقل ہونا ہے، وہ مادی ہے یا غیر مادی؟ وہ چیز مادی ہے یا غیر مادی؟ قوس سعودی میں مادی ہے، صحیح ہے۔ قوس سعودی میں مادی چیز وہ کیا ہے؟ مادی دنیا کی اجسام ہیں، ان کا رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ اس سے اعضاء سے، انسانی عضو سے، جسم کے اعضاء سے۔ بس یہاں پہ پہلے مادے سے آپ کا تعلق قائم ہوگا، اور آغاز جہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ مادے سے۔ نمبر 2، جب آپ مادے سے آغاز کر رہے ہیں تو اب آپ کا پھر مرحلہ طے کیا ہوگا؟ عضو کو حاصل ہوگی وہ تصویر، تو عضو کے بعد کہاں پہ پہنچے گی؟ حس کے پاس، حس کے ذریعے سے قابو کی۔ اس کے بعد وہ سفر طے کرے گی، مادہ سے مجرد کا سفر طے کرے گی۔ کیا کرے گی؟ مادہ سے مجرد کا سفر طے کرے گی۔ نمبر 3، وہ جب آپ کے پاس پہنچی تھی، تصویر کی صورت میں تھی یا معنی کی صورت میں تھی؟ تصویر کی صورت میں تھی یا معنی کی صورت میں؟ معنی پہلے ہے یا تصویر؟ آپ کیا جب آپ دیکھتے ہیں چیزیں، پہلے معنی آتا ہے یا پہلے اس کی صورت آتی ہے؟ تو تصویر پہلے ہے نا۔ دیکھیں یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے کام، غور و فکر آپ کریں،
ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کہ پہلے جب اعضاء کا میرا تعلق اجسام سے بنتا ہے، پھر اجسام کے سیلز کے اوپر یہ تصویریں آ کے اجاگر ہوتی ہیں، پھر دماغ تک پہنچتی ہے، دماغ سے وہ منتقل ہوتی ہیں حصہ مشترک پہ، حصہ مشترک کے اوپر اس کا عکس بنتا ہے، اس کی پکچر بنتی ہے، تصویر بنتی ہے۔ قوت خیال اس تصویر کو پھر اپنے مرتبے کے اوپر ڈھالتی ہے، پھر قوت خیال جب اپنے مرتبے کے اوپر اس کو ڈھالے تو پھر کہاں پہنچاتی ہے؟ قوت عقل اسے آ کے معنی دیتی ہے، قوت عقل معنی دیتی ہے۔ ادھر توجہ رکھیں، اس طرح توجہ کریں، یہاں پہ توجہ بھی رکھیں ٹوٹل، کیونکہ اس مطلب کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے بقیہ تو ایک مشکل امر ہے، صحیح ہے؟ اس لیے آپ اپنی توجہ رکھیں، یہ بقیہ چیزوں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ایک چیز آپ کے سامنے اعضاء سے اس کا ربط جڑتا ہے تو وہ اعضاء سے ربط جڑ کے حصے مشترک کے اوپر جلوہ گر ہوتی ہے، وہاں پہ اس کا ایک عکس بنتا ہے، تصویر بنتی ہے، اس تصویر کو قوت خیال، پھر قوت خیال اپنے طور پہ ایک شکل دیتی ہے، اپنے طور پہ اس کی تصویر کشی آ کے قوت خیال کرتی ہے، یا قوت خیال تصویر کشی کر کے ہمیشہ حصے مشترک پہ ظاہر کرے گی اور نفس حصے مشترک کے ذریعے سے اسے مطالعہ کرتا ہے۔ عقل آ کے قوت خیال سے پھر لے لیتی ہے۔ اب جب عقل نے آ کے قوت خیال سے لیا، ادھر ہم اس کا نام کہہ رہے ہیں معنی۔ ایک دفعہ معنی نفس کو حاصل ہونے والی معلومات کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ادھر ہم معنی حقیقی مراد لے رہے ہیں، ادھر ہم معنی جو عین حقیقت ہے وہ معنی حقیقت قوت خیال نہیں بلکہ قوت عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ بس آپ نے دیکھا مادی سفر ہوا، وہ مادہ سے مجرد میں ڈالا، مجرد میں تصویر اس کی بنی، اس تصویر کو قوت خیال نے اپنے مرتبے پہ تصویر کشی کی، اور پھر قوت عقل نے آ کے اسے معنی اختیار کیا اور اس کی تصویر کو ختم کیا، اس کے تصویر کو ختم کیا، مجرد تام تک پہنچایا۔ بس مادہ پہلے پہنچا مجرد ناقص، مجرد ناقص سے مجرد تام پہ پہنچا، یہ قوس صعود ہے۔ ادھر وہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام پہ قوس نزولی بالکل اس کے برعکس ہے۔ قوس نزولی میں عالم امر سے عقل کو معنی دیا جاتا ہے، قوت عقل کو کیا دیا جاتا ہے؟ معنی عطا کیا جاتا ہے۔ سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ادھر قوس نزولی میں معنی سے، معنی عقل ہے کہ جو معنی کو پکڑتی ہے، پھر عقل دو طرح سے درک کرتی ہے۔ ایک دفعہ قوت عقل ذات مجرد کو درک کرتی ہے، ذات مجرد، اور ایک دفعہ معنی مجرد کو درک کرتی ہے۔ یا اسے بھی ہم اگر اب یہ بات آپ نے جان لی، ایک دفعہ عقل کیا کرتی ہے؟ قوت عقل، یہ ساری نفس کے اندر اللہ نے قوتیں رکھی ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں تو تب آپ کو پتہ لگے گا ان کی خواص اور خاصیتوں کے اوپر، وإلا خاصیتوں کا نہیں پتہ لگے گا۔ قوت عقل چونکہ عقل ہے، وہ جس سے رابطہ قائم کر رہی ہے وہ بالا ترین ہستیاں ہیں۔ عقل ایک دفعہ کیا کر رہی ہے؟ درک کر رہی ہے، جان رہی ہے، کس کو؟ مجرد ذات کو، کس کو؟ مجرد ذات کو، اور ایک دفعہ مجرد معنی کو۔ بس دو ادراک عقل کے ہو گئے۔ عقل کے ادراک کیا ہو گئے؟ پہلا کیا ہے؟ مجرد ذات ہے، ذات مجردہ۔ ذات مجردہ کو فلسفی اصطلاح میں کہتے ہیں عقول مفارقہ۔ ادھر مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، ادھر مراد ہے جناب جبریل علیہ السلام، ان کی ذات کو درک کرے گی۔ جناب اسرافیل علیہ السلام، عقل ذوات کو درک کر رہی ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت و انبیاء علیہم السلام، عقل ان کی ذوات کو درک کر رہی ہے۔ بہرحال یہ خاص ہستیاں ہی ہیں جو اتنے بلند رتبے کے اوپر درک کریں، اور ایک ہے معنی کو درک کرنا۔ ابھی آپ آئیں ہر دو کی طرف۔ جب بھی عقل کا رابطہ ہوگا ذات مجردہ سے، جسے کیا کہتے ہیں؟ عقول مفارقہ۔ عقول مفارقہ یہ اصطلاح یاد کریں، بہت کتابوں میں یہ ہے، بہت زیادہ کتابوں میں ہاں اس کا تذکرہ ہے۔ عقول مفارقہ، ذوات مجردہ، آسان زبان ذوات مجردہ، ان کے ساتھ جب عقل کا رابطہ ہو، یا عقل کا رابطہ کس سے ہو؟ معنی مجردہ سے۔ کس سے رابطہ ہو؟
معنی مجردہ سے ہر دو صورتوں میں جیسے ہی عقل کو یہ ملے گا، عقل کے پاس ایک معنی حاصل ہو جائے گا، اور اس معنی کے جیسے ہی عقل کا رابطہ ہوا اور معنی حاصل ہوا یا عقل کے پاس یہ معلومات حاصل ہوئیں، قوت خیال اب یہاں پہ ایکٹیو ہو جائے گی، یہ خود بخود ایکٹیو ہوگی، آپ اس میں کوئی اثر انداز نہیں کر سکتے اپنے اختیار کو، مگر یہ کہ تہذیب نفس و تزکیہ نفس سے قوت خیال کو پاکیزہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح کی مشین بنائی ایسی ہے، قوت خیال کو جیسے ہی وہ ملے گا، قوت عقل کو جیسے ملا، قوت خیال اس سے لے کے اسی کے مناسب تصویر بنا دے گی، وہ معنی جس طرح کا ہے اسی سے مناسب۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر روح کو ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے کہ وہ کون سی صورت بنائے گی۔ یا قوت عقل خیال کو اللہ نے یہ سمجھا دیا ہے کہ تم نے کون سی صورت بنانا ہے۔ قوت خیال کیا کون سی صورت بنائے گی؟ جو اس معنی سے سب سے زیادہ سازگار ہے، مناسب ہے، اس سے تعلق رکھتی ہے، اس کو بنا کے پھر کہاں ظاہر کر دے گی؟ حصہ مشترک پہ۔ حصہ مشترک کوئی LED ہے جسے نفس دیکھ رہا ہے، پھر نفس کو کیا نظر آئے گا؟ معنی نظر آئے گا، قوت خیال کی حصہ مشترک پہ صورت نظر آئے گی، صورت نظر آئے گی۔ یہاں پہ خواب ہو تو تعبیر کی ضرورت پیش آتی ہے، وَإِلَّا تعبیر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام آتے تو کیا دکھائی دیتے تھے؟ داہیہ کلبی کی صورت میں دکھائی دیتے تھے۔ صحابی تھے، بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت صحابی تھے، اکثر تجارت پہ رہا کرتے تھے، مکہ میں یا مدینہ میں کم رہا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، اب یہ قوس سعود کے ضمن میں ہم یہ بحث تمثلات کی پڑھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آنکھوں سے داہیہ قلبی کو دیکھتے تھے یا قوت خیال سے جو حصے مشترک کے اوپر نمایاں ہوئی ہے نفس کے اندر، وہاں پہ انہیں دکھائی دیتا تھا؟ کہاں دکھائی دیتا تھا؟ حصے مشترک کے اوپر، نہ یہ آنکھ جو مادی آنکھ ہے وہ خارج میں کسی شکل کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی ایک اور مثال، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جناب مریم علیہ السلام، ان کو جب جبریل علیہ السلام نظر آئے تو وہ کس صورت میں نظر آئے؟ ان کی روح کا تعلق ذات جبریل سے ہوا، تو جب روح کا تعلق، کیا مطلب؟ ان کی قوت عقل کا تعلق ذات جبریل علیہ السلام سے ہوا، تو ان کی قوت خیال نے ان کی حصے مشترک یا ان کے ذہن، پردہ ذہن کے اوپر انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ایک نوجوان کی یا جوان کی تصویر، تازہ جوان کی ایک شکل سامنے بنا دی۔ یہ جو شکل سامنے بنی یہ ان کی ذات اقدس جبریل علیہ السلام سے مناسبت رکھتی ہے۔ یہ وہ مطلب ہے کہ جو بھی آپ نے اصل 12 میں 12 نمبر اصل میں پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ جتنا مراقبت کرو گے اتنے خوبصورت تم اپنے خیال، قوت خیال کی مدد سے تصاویر دیکھو گے، اتنے بہترین خواب تمہیں آئیں گے۔ صحیح ہے؟ یہ جو عمل ہے یہ آپ کے اختیار سے عمل ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ نے ان قوا کو یہ ہدایت دی ہوئی ہے؟ در حقیقت ان قوا کو اللہ نے ہدایت دی ہے، کسی کو عرفان نظری نہیں آتا، وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، وہ عبادات کرتا ہے، وہ ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسے یہ چیزیں دکھائی دیں گی۔ ہاں وہ تشریح نہیں ہمارے سامنے پیش کر سکتا، لیکن اسے اللہ سبحانہ تہذیب نفس کی وجہ سے، تزکیہ نفس کی وجہ سے، اس کے پردہ نفس کے اوپر حقائق جب جلوہ گر ہو رہے ہیں عالم امر سے، جب بالا عالم سے حقائق اس کے نفس میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، تو چونکہ تزکیہ نفس کیا ہوا ہے اپنے قوت خیال کا، اس کے قوت خیال انتقام کی تصویر کشی سے پاک ہے، حسد کی تصویر کشی سے پاک ہے، دنیا کی زینتوں سے پاک ہے، اس لیے وہ قوت خیال اسی معنی کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت تصویر کشی اس کے سامنے کر دے گا، اور اس تصویر کشی کے ساتھ وہ پھر زندگی بسر کرے گا۔ یہاں پہ تمثلات کی بات آتی ہے۔ پس قوس صعود اور قوس نزول میں معنی کا حصول، نفس کا شکاری ہونا تو یکساں ہے، شکار کا طریقہ مختلف ہے۔ شکار جب نفس کرتا ہے باطن میں، باطن سے ایک پکڑتا ہے، عالم امر سے مطلب کو شکار کیا، لیکن وہ شکار قوت خیال کے پاس آ کے حصے مشترک میں تصویر کشی کر جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب قوس صعود میں ہے
تو یہاں پہ تصویر کو اسے مجرد اور مجرد سے اسے معنی میں پہنچانا پڑتا ہے. پس قوس نزولی میں معنی القاء کیا جاتا ہے انسانی باطن میں، جبکہ قوس صعودی میں مادی ایک شے کو مجرد کے مرحلے میں پہنچانا پڑتا ہے اور پھر اس کی تصویر کشی کے بعد اسے معنی دیا جاتا ہے. لیکن قوس نزولی میں معنی القاء ہوتا ہے اور وہ معنی پھر کیا بن جاتا ہے؟ وہ ایک قوت خیال کی مدد سے صورت کشی اختیار کر جاتا ہے اور اس پھر صورت کو جاننے کے لیے انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ معبر کی ضرورت پیش آتی ہے. اور معبر اکتسابی نہیں ہے، تعبیر کا علم اکتسابی نہیں ہے. یہ استاد نے، جو استاد محترم ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے. صفحہ نمبر جو میرے سامنے ہے 148 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں کہ علم تعبیر خواب اکتسابی نیست کہ انسان بے توانت آن را آموزش ببیند، کہ وہ تربیت حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے تو تب وہ تعبیر حاصل نہیں. تعبیر جو ہے وہ اکتسابی نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عطائی ہے، واہبی ہے، ایک آزمائش. علامہ حسن زادہ عاملی کا پھر انہوں نے جملہ ادھر ذکر کیا ہے کہ علامہ حسن زادہ عاملی در بیان زمین علم تعبیر خواب می فرمود، کہ وہ فرماتے ہیں کیا کہ تعبیر خواب انسان یوسفی مشرب باشد، یوسفی مشرب ہو. یعنی اگر کوئی انسان وہی آزمائش اس کو اپنے عفت اور حیا کے ساتھ پار کر جائے جو آزمائش زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو پیش آئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو بھی اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی ظرفیت کے مطابق تعبیر خواب کا علم عطا فرماتا ہے. اور اس کی مثال انہوں نے ابن سیرین دی. بہت بڑے تابعی ہیں، محب امیر المومنین علیہ السلام تھے، اہل سنت معروف تعبیر کے مطابق، اور تابعی تھے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دور میں زندگی بسر کرتے تھے. انہوں نے بالکل یہی ایک آزمائش انہوں نے طے کی کہ نفس ان کا برائی کے اوپر شدت سے ابھار رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نفس کو محفوظ رکھا، ورع کو اختیار کیا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا. اللہ نے یہ تعبیر انہیں عطا فرمائی. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کتاب میں انہوں نے اس سوال کو مطرح بھی کہ معبر ٹھیک ہے انہیں اللہ نے عطا کیا، وہ کس طریقے سے جان لیتا ہے یہ بات کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے؟ در حقیقت اس کو یہ علم عطا ہوتا ہے کہ معنی سے مناسب تصویر یہ ہے. قوت خیال اس معنی کی تصویر کیا بنائے گی؟ یہ بنائے گی. جیسے بعض کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل کس شکل میں آتے تھے؟ داہیہ قلبی کی صورت میں. بس ہمیں داہیہ قلبی کی صورت میں جبریل سے کتنوں نے ملاقات کی. لہذا اس طریقے سے ہمیں بعض کا، یا یہ تعبیر ہمارے پاس وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی پانی کو دیکھے یا پانی پیتا دیکھے یا دودھ پیتا دیکھے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرمائے گا. ان دونوں کا تعلق علم سے ہے. یہ تصویر کشی ایک تصویر ادھر آیاں ہوتی ہے اور اس سے یہ اب تک کا ہم قوس نزولی کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں. تمثلات کی بحث پہ اب آپ خود دقت کریں، وہ تفصیلی ہمارا پچھلے دروس میں بیان گزر چکا ہے. یہ قوس نزولی میں آپ نے دیکھا نفس کو القاء ہوتا ہے اور القاء کے بعد قوت خیال کے ثبوت ہوتی ہے اور قوت خیال حصے مشترک کے ثبوت کرتی ہے اور حصے مشترک میں انسان کے سامنے ایک تصویر جلوہ گر ہوتی ہے اور انسان اسی تصویر کے ساتھ اس کا نفس مشغول ہو جاتا ہے. حصہ مشترک یہاں پہ جس طرح قوت خیال ہم نے تفصیلی طور پہ مطالعہ کیا ہے، اس طرح حصہ مشترک کو بھی ضرورت ہے کہ ہم مطالعہ کریں، کیونکہ حصہ مشترک ہر دو قوس میں اہمیت کی حامل ہے. ادھر سے مادی جو تصویر کشی ہے وہ حصہ مشترک پر عیاں ہوتی ہے اور قوت خیال بھی حصہ مشترک پہ عیاں کرتا ہے، اور جو معنی القاء کیا جاتا ہے عالم بالا سے وہ بھی قوت خیال حصہ مشترک پہ عیاں کرتا ہے. حصہ مشترک کیا چیز ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں مطالعہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.